میں جہاں پڑھاتا ہوں وہاں سے مسجد 1.5 کلومیٹر دور ہے اور میرے پاس بائک نہیں ہے, مجھے پیدل جانا پڑتا ہے, اور اکثر مغرب عشاء کا ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ میرا سارا وقت راستے میں چلا جاتا ہے. ایسے میں اگر میں گھر میں اثر مغرب عشاء ساتھ پڑھ سکتا ہوں, اگر گھر سے مسجد بہت دور ہے تو مجبوری میں آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. ہم کافی ٹائم سے گھر بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں, گھر بک نہیں رہا, کافی عرصے سے خالی ہے, وہاں کافی سخت اثرات ہیں, بہت سخت رکاوٹیں آ رہی ہیں. میرے شوہر گھر بیچ کر کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کافی پریشان ہیں, اس کا توڑ بتا دیجیے, گھر سے جنات شیاطین ختم ہو جائیں. آپ کے گھر میں کوئی جنات شیاطین نہیں, آپ لوگ ہی ہیں گھر کے اندر, یہ ذہن میں رکھیں. تو اب آپ کیا ہیں, میں تو آپ کو انسان سمجھ کے مسئلہ بیان کر رہا ہوں. جب ایک دفعہ کھوپڑی میں یہ بات آ جائے نا, وہم بیٹھ جائے کہ میرے گھر میں جن چڑیل بھوت ہیں, تو پھر جن بھی نکلیں گے, چڑیلیں بھی نکلیں گی, بندر کے پنجے بھی نظر آئیں گے, خون کی چیٹیں بھی نظر آئیں گی. تو آپ صرف یہ کر لیا کریں, سورہ بقرہ ختم کیا کریں گھر کے اندر برکت کے لیے. نحوست اگر اللہ بالفرض کوئی ہو بھی تو ختم ہو جائے گی, تو سورہ بقرہ کا ورد کر لیا کریں, اور یہ دماغ سے نکال دیں کہ آپ کے گھر میں کچھ ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. سود کے پیسے ٹیکس بھرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں, یہاں پر کوئی اسلامک بینکنگ نہیں ہے. نہیں, سود کے پیسے ٹیکس بھرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. سود کے پیسے بس ثواب کی نیت کے بغیر جان چھڑانے کے لیے صدقہ کر دیں بس, اور کوئی حل نہیں ہے اس کا, کسی بھی خیر کے کام میں ڈال دیں. عبداللہ صاحب مردان سے, اگر کوئی کمپنی اپنے گاہک کو اپنی پروڈکٹ اس شرط پر دے کہ میں آپ کو مثال کے طور پر کپڑا دیتا ہوں 1000 روپے میں, اور آپ نے اپنا منافع شامل کر کے آگے بیچ دینا ہے, تو اس طرح منافع جائز ہے یا نہیں؟ مطلب سامان پر ہمارا قبضہ نہیں, مگر کمپنی مکمل اجازت دیتی ہے آگے بیچنے کی. اگر یہ جائز نہیں تو اس قسم کے کاروبار کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جائز ہے, آپ کمپنی کے کمیشن ایجنٹ بن کے بیچ رہے ہیں کہ بھائی میرا کپڑا نہیں ہے, کمپنی کا کپڑا آپ بکوا رہے ہیں, اور اپنا ایک پروفٹ رکھ رہے ہیں اس میں. تو پروفٹ کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ 1000 روپے کے اوپر جتنا رکھیں آپ رکھیں, بہتر یہ مکروہ ناپسندیدہ ہے. تو اس کے طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے, ہم اس کو جتنے میں بیچوں گا میں, اس میں اتنی پرسنٹیج میری ہوگی, پرسنٹیج طے کر لیں آپ. یا یوں کر لیں کہ بھائی یہ کپڑا 1000 کا ہے تو میں 1200 میں بیچوں گا, 200 میرے ہوں گے اور 1000 آپ کے ہوں گے. اور تیسری صورت یہ بھی گنجائش ہے اس کی بھی کہ 1000 سے اوپر جتنا بکا وہ میرا, باقی سارا آپ کا. یہ ناپسندیدہ ہے لیکن گنجائش اس کی بھی ہے. اگر باپ سگی نابالغ بیٹی کے ساتھ, اف توبہ توبہ توبہ, یہ آج کل مسئلہ یہ ہو رہا ہے, وہی بات ہے, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, اور دوسری شادی کا رواج نہیں ہے, مرد میں ڈیزائر زیادہ ہوتی ہیں. بعض دفعہ بیوی جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے, اس میں دلچسپی مرد کی ختم ہو جاتی ہے, اور پھر وہ انسان نہیں بلکہ وہ درندہ بن جاتا ہے. کبھی بہوؤں پہ نظریں ڈال رہا ہوتا ہے, کبھی بہن پہ, کبھی بیٹیوں پہ. ایسے درندے لوگوں کے حالات پھر ہمارے سامنے آتے ہیں, تو بددعائیں نکلتی ہیں بے شرموں کے لیے, بے غیرتوں کے لیے. تو بیٹی کو چاہیے ایسی صورت میں باپ سے فوراً علیحدگی اختیار کر لے. بہو ہو تو اس کا تو رشتہ ہی حرام ہو جاتا ہے, اور باپ بیٹی کا بھی اگر ایسا ریلیشن ہو جائے تو اس باپ پر اس بیٹی کی ماں بھی حرام ہو جاتی ہے, خوب سمجھ لیں. تو لیکن خود سے یہ فیصلہ نہ کریں, کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو تفصیل لکھ کے مسئلہ پوچھیں کسی قریبی مفتی سے جو ریلائبل مفتی ہو. تو لیکن بیٹی کو ایسی صورت میں چاہیے فوراً گھر سے نکل جائے, اور ایسے باپ سے دوری اختیار کر لی جائے. باقی اس باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے ہدایت کی, اور مر جائے تو مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے.